ذرا تصور کریں، ایک انسان برسوں سے ایک تاریک اور بالکل نامعلوم قید خانے میں بند ہے۔ مطلب یہ کوئی عام قید نہیں، بلکہ اسے ایک ایسے شرمناک جرم میں پھنسایا گیا ہے جس کا اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ہاں، اور اس تنہائی کو محسوس کرے نا، سالوں کا گھپ اندھیرا اور باہر کی دنیا سے، دوستوں سے، رشتوں سے اس کا مکمل طور پہ کٹ جانا۔ بالکل، اور پھر اچانک ایک دن اس قید خانے کا وہ بھاری لوہے کا دروازہ کھلتا ہے، روشنی کی ایک کرن اندر آتی ہے۔ سچی بات ہے، یہ وہ لمحہ ہے جس کے لیے دنیا کا کوئی بھی قیدی اپنی پوری زندگی دینے کو تیار ہو جائے۔ مطلب ایک ایسی آواز جو سیدھی روح میں اتر جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ حکمران وقت کا خاص قاصد اندر آتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت نے تمہیں یاد کیا ہے، تم آزاد ہو، باہر نکلو۔ یہ تو ایک خواب کے پورے ہونے جیسا ہے۔ ہاں، لیکن اب یہاں ذرا رک کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ انسانی نفسیات کیا کہتی ہے؟ ہماری بقا کی جبلت کیا کہتی ہے؟ میری نظر میں تو ایک عام انسان جسے اتنے برسوں بعد آزادی کی نوید مل رہی ہو، وہ تو بغیر کچھ سوچے سمجھے شاید ننگے پاؤں ہی باہر کی طرف بھاگے گا۔ 100%۔ اس کی تو واحد خواہش یہ ہوگی کہ بس کسی طرح کھلی فضا میں ایک لمبا سانس لے۔ لیکن کیا ہو اگر وہ قیدی دروازے پر اپنے قدم روک لے؟ یہ ایک بہت ہی غیر معمولی بات ہوگی، ہے نا؟ وہ اس قاصد کی آنکھوں میں دیکھے اور کہے، نہیں، میں اس وقت تک اس قید خانے سے باہر قدم نہیں رکھوں گا جب تک مجھ پر لگا ہوا وہ پرانا اور جھوٹا داغ مکمل طور پر صاف نہ ہو جائے۔ یعنی وہ اپنی آزادی کو مسترد کر رہا ہے۔ بالکل، وہ کہتا ہے کہ جب تک باقاعدہ تحقیق نہ ہو اور میری بے گناہی ثابت نہ ہو جائے، میں باہر نہیں آؤں گا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا رد عمل ہے جو ہماری ہر عام اور منطقی سوچ کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ مطلب ہم سب اپنی زندگی میں کسی نہ کسی طرح کے بچاؤ کے راستے ہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا؟ ایسا ہی ہے۔ اور جب بچاؤ خود چل کر آئے تو اسے یوں ٹھکرا دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور یہی وہ حیران کن، بلکہ میں تو کہوں گا کہ ذہن کو جھنجھوڑ دینے والا مقام ہے، جہاں سے ہم آج کے اس گہرے جائزے کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ بہت اہم موضوع ہے۔ یہ کوئی فلمی کہانی یا کوئی فردی خاکہ نہیں ہے، یہ آج کی ہماری اس علمی نشست کا مرکز ہے جو ہم اپنے ذرائع سے اخذ کر رہے ہیں۔ ہم سورہ یوسف کی آیات 50 سے 52 میں بیان کیے گئے اس شاندار تاریخی واقعے کی گہرائی میں جا رہے ہیں، جو کہ دراصل انسانی نفسیات، بحران سے نمٹنے کی حکمت عملی اور کردار کی پختگی کا ایک بے مثال نمونہ ہے۔ بالکل۔ آج کی ہماری گفتگو کا جو اصل ہدف ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ کیسے ایک انسان اتنے نازک موڑ پر اپنی جسمانی آزادی کے بجائے اپنے کردار کی پاکیزگی اور اپنے وقار کا انتخاب کرتا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم اس واقعے کے تھوڑے سے پس منظر کو ذہن میں رکھیں نا، تو یہ صرف ایک قیدی اور بادشاہ کے درمیان کا مکالمہ نہیں رہتا۔ تو پھر یہ کیا بن جاتا ہے؟ یہ حق اور باطل اور وقتی فائدے اور ایک دیر پا سچائی کے درمیان ایک بہت بڑی نفسیاتی کشمکش بن جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی آزادی محض زنجیروں کے کٹ جانے کا نام نہیں ہے۔ ہاں، اصل آزادی تو اندر کی آزادی ہے۔ بالکل، اصل آزادی ضمیر کے مطمئن ہونے اور کردار کے بے داغ ہونے کا نام ہے۔ تو چلیں اس منظر نامے کو تھوڑا اور کھولتے ہیں۔ بادشاہ نے اپنا قاصد بھیج دیا ہے، اب اسے یوسف کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ انہوں نے ایک ایسے پیچیدہ خواب کی تعبیر بتائی ہے جس نے پورے ریاستی نظام کو حیران کر کے رکھ دیا ہے۔ ہاں، پورا مصر اس وقت ایک معاشی بحران کے خطرے سے دوچار تھا۔ بالکل، لیکن جب قاصد یوسف کے پاس پہنچ کر بادشاہ کا پیغام دیتا ہے تو یوسف کا جواب انتہائی غیر متوقع ہے۔ وہ قاصد سے کہتے ہیں کہ اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ، ارجع الی ربک۔ ہاں، اور اس سے کہو کہ پہلے ان عورتوں کے معاملے کی تفتیش کرے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اچھا، اسے ذرا آج کے دور کے حساب سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ضرور، اس سے بات زیادہ واضح ہوگی۔ فرض کرے ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کا CEO ہے، جسے غبن کے ایک جھوٹے اور شرمناک الزام میں نہ صرف نوکری سے نکال دیا گیا بلکہ جیل میں بھی ڈال دیا گیا، اور اس کا کیریئر تباہ ہو گیا۔ بالکل۔ اب 5 سال بعد کمپنی دیوالیہ ہونے کے قریب ہے اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کو احساس ہوتا ہے کہ بھئی صرف اسی شخص کی ذہانت کمپنی کو بچا سکتی ہے۔ تو وہ اسے باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، وہ اسے
ایک صدارتی معافی دلوا کر باہر لانے کی پیشکش کرتے ہیں، لیکن وہ شخص جیل کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتا ہے مجھے تمہاری معافی نہیں چاہیے۔ وہ فورینزک آڈٹ کا مطالبہ کرتا ہے؟ بالکل، وہ کہتا ہے جب تک ایک مکمل فورینزک آڈٹ نہیں ہوتا اور سپریم کورٹ باقاعدہ مجھے باعزت بری نہیں کرتی، میں اس سیل سے باہر نہیں آؤں گا۔ یہ فورینزک آڈٹ والی تشبیہ میری نظر میں بہت ہی زبردست ہے، کیونکہ دیکھیں معافی اور باعزت بریت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ہاں، معافی تو مجرم کو بھی مل جاتی ہے۔ وہی نا، اڈر یوسف اس وقت خاموشی سے باہر آ جاتے تو تکنیکی طور پر وہ آزاد تو ہو جاتے، لیکن معاشرے کی نظر میں وہ کیا کہلاتے؟ ایک معاف شدہ مجرم۔ بالکل، ان کا نام تو کلیئر نہ ہوتا نا۔ بادشاہ کے دربار میں انہیں شاید بہت بڑا عہدہ بھی مل جاتا، لیکن ان کے ماتھے پر لوگوں کی سرگوشیوں میں وہ الزام ہمیشہ کے لیے چپکا رہتا، ان کا کردار ہمیشہ مشکوک رہتا۔ اور میرے خیال میں ایک داغدار کردار کے ساتھ ملی ہوئی آزادی اصل میں آزادی ہوتی ہی نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہوتی۔ وہ تو بس ایک اور طرح کی قید ہے، جہاں آپ ہر وقت لوگوں کی نظروں سے بچتے پھرتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہر کوئی آپ کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ ہاں، وہ ایک سماجی قید ہے، اور یہاں نا ہمیں ان کی بحران سے نمٹنے کی حکمت عملی کی داد دینی چاہیے۔ یوسف اس وقت کی نزاکت کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے پاس ایک لیوریج ہے۔ بالکل، وہ جانتے تھے کہ بادشاہ کو ان کی اشد ضرورت ہے۔ یہ وہ واحد لمحہ تھا جب ان کے پاس اس نظام کے خلاف ایک طاقت تھی، اور انہوں نے اس طاقت کو مال و دولت یا کوئی عہدہ مانگنے کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے نام کو صاف کروانے کے لیے استعمال کیا۔ ہاں، انہوں نے اسے اپنے مستقل ریکارڈ کو درست کروانے کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے ایک بہت ہی اسٹریٹجک فیصلہ کیا کہ میری شناخت ایک مجرم کی نہیں بلکہ ایک سچے اور پاکیزہ انسان کی ہونی چاہیے۔ کیا بات ہے! اور اسی گفتگو میں ان کا یہ جملہ بھی کتنا گہرا ہے کہ بے شک میرا رب ان کی چالوں سے خوب واقف ہے۔ ہاں، مطلب انہیں اپنا سچ پتا تھا۔ بالکل، انہیں دنیا کے سامنے رو کر یا گڑ گڑا کر اپنی صفائی پیش کرنے کی کوئی خاص بے چینی نہیں تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ سچ کیا ہے، لیکن یہ مطالبہ انہوں نے اس لیے کیا تاکہ دنیا کا جو نظام ہے اس میں حقائق سب کے سامنے آ جائیں، تاکہ قانونی طور پر بات صاف ہو جائے۔ ہاں، لیکن اچھا، یہاں ایک سوال قدرتی طور پر میرے ذہن میں ابھرتا ہے۔ یوسف تو ایک قیدی تھے نا؟ ان کی کیا حیثیت تھی اس وقت؟ بظاہر تو کوئی خاص حیثیت نہیں تھی۔ تو پھر بادشاہ وقت، جو اس وقت کی سپر پاور مصر کا حکمران تھا، وہ کیوں ایک قیدی کے کہنے پر اپنی پوری ریاستی مشینری کو روکے گا اور ایک پرانے بند ہو چکے مقدمے کی دوبارہ انکوائری شروع کرے گا؟ یہ ایک بہت ویلڈ سوال ہے۔ مطلب کیا یہ عجیب نہیں ہے کہ طاقتور ترین شخص ایک قیدی کی شرط اتنی آسانی سے مان لیتا ہے؟ یہ عجیب ضرور لگتا ہے، لیکن دیکھیں اس کے پیچھے ایک بہت بڑی نفسیاتی وجہ ہے۔ بادشاہ نے جب قاصد سے یہ مطالبہ سنا ہوگا نا تو وہ خود بھی حیران رہ گیا ہوگا، کیونکہ اسے تو عادت تھی کہ لوگ اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ بالکل، طاقتور لوگ عام طور پر اس چیز کے عادی ہوتے ہیں کہ لوگ ان سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں۔ جب ایک بے بس زنجیروں میں جکڑے انسان نے اس قدر خود اعتمادی کے ساتھ آزادی کو ٹھکرا دیا تو بادشاہ کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ ہاں، کہ جو شخص آزادی سے زیادہ اپنی عزت نفس کو اہمیت دے رہا ہے وہ یقیناً کوئی عام مجرم نہیں ہو سکتا۔ اس جرت نے ہی بادشاہ کے اندر وہ تجسس پیدا کیا جس نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ اس واقعے کی تہہ تک جائے۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ سچائی کی اپنی ایک کشش اور طاقت ہوتی ہے نا؟ بالکل ہوتی ہے۔ اگر یوسف مجرم ہوتے تو وہ موقع پا کر فرار ہونے کی کوشش کرتے۔ ان کا رک جانا ہی ان کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل بن گیا، جو بڑے بڑے حکمرانوں کو بھی اپنا راستہ بدلنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ خیر، اس مطالبے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی انکوائری شروع ہو جاتی ہے، اور وہ بھی براہ راست بادشاہ کی طرف سے۔ ہاں، بادشاہ براہ راست ان اعلیٰ مرتبے والی عورتوں کو بلاتا ہے اور ان سے سوال کرتا ہے کہ تمہارا کیا حال تھا، یا تم نے کیا دیکھا جب تم نے یوسف کو لبھانے کی کوشش کی تھی؟ یہ بہت ہی ڈائریکٹ سوال تھا، اور یہاں تفتیش کا وہ مرحلہ آتا ہے جو مجھے بہت حیران کرتا ہے۔ عورتیں فوراً جواب دیتی ہیں کہ اللہ کی پناہ، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ سب نے یک زبان ہو کر گواہی دی۔ اور پھر وہ خاتون، یعنی عزیز مصر کی بیوی جس نے یہ سارا کھیل شروع کیا تھا، جس کے الزام کی وجہ سے یوسف کو سالوں جیل کاٹنی پڑی، وہ بھی اعتراف جرم کر لیتی ہے، اپنا سارا گناہ مان لیتی ہے۔ اب دیکھیں، مجھے یہاں نا اس بیانیے میں تھوڑی سی الجھن محسوس ہوتی ہے۔ وہ کیا؟ ایک عام انسان کی نظر سے دیکھیں تو یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ مطلب وہ خواتین اور خاص طور پر عزیز کی بیوی تو اس پوری سازش کا حصہ تھی نا۔
ان کے پاس تو پوری طاقت تھی، ہاں، اس وقت کا سارا کنٹرول انہی کے پاس تھا۔ تو وہ بادشاہ کے سامنے کوئی نیا جھوٹ گھڑ سکتی تھی۔ وہ کہہ سکتی تھیں کہ یوسف آج بھی جھوٹ بول رہا ہے، یا کوئی اور کہانی بنا دیتی۔ انہوں نے اتنی آسانی سے اتنے سالوں بعد اچانک اپنے خلاف گواہی کیوں دے دی؟ میں بتاتی ہوں، یہ الجھن بہت فطری ہے، اور اکثر جب ہم اس طرح کے واقعات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید سب کچھ کسی جادوئی اثر کے تحت ہو گیا۔ ہاں، مطلب کوئی معجزہ ہو گیا جیسے۔ لیکن اگر ہم اس کی نفسیاتی تہوں کو چھیڑیں نا، تو یہاں جھوٹ اور سچ کی بنیادی ساخت کا فرق واضح ہوتا ہے۔ دیکھیں، جھوٹ کو زندہ رہنے کے لیے ایک مستقل توانائی درکار ہوتی ہے۔ مطلب اسے مینٹین کرنا پڑتا ہے۔ بالکل، اسے روز نیا سہارا چاہیے، نئی کہانیاں بننی پڑتی ہیں، ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 اور بولنے پڑتے ہیں۔ یہ ذہن پر ایک بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے جسے ہم کوگنیٹو لوڈ کہتے ہیں۔ یہ تو ہے، اور سچ کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے۔ 100%۔ اس کے برعکس سچائی اپنی ذات میں مکمل ہوتی ہے، اسے کسی بے ساکھی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یوسف نے قید خانے میں جو طویل عرصہ گزارا، اس دوران ان کی خاموشی اور ان کے بے داغ کردار نے ایک دباؤ پیدا کر دیا۔ ایک طرح کا خاموش اخلاقی دباؤ۔ ہاں، اس معاشرے کی فضا میں ایک ایسا زبردست نہ نظر آنے والا اخلاقی دباؤ پیدا ہو گیا تھا کہ باطل کے پاس اپنا دفاع کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچی تھی۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یوسف کا کردار بذات خود ان کی غیر موجودگی میں ان کا سب سے بڑا اور طاقتور وکیل بن گیا تھا؟ بالکل یہی بات ہے۔ جب آپ کے کردار میں اتنی شفافیت ہو تو وہ وقت ضرور آتا ہے جب آپ کے مخالفین، جنہوں نے آپ پر تہمت لگائی ہوتی ہے، وہ خود اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ان کا ضمیر جاگ جاتا ہے۔ ہاں، ان کا اپنا ضمیر ان کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ عزیز کی بیوی کا اعتراف اس کی بہترین مثال ہے۔ اس نے وہاں جو الفاظ استعمال کیے وہ بڑے کمال کے ہیں۔ اس نے کیا کہا تھا وہاں؟ اس نے کہا، الآنا حس حس الحق، یعنی اب سچائی پوری طرح نکھر کر سامنے آ گئی ہے۔ حس حس الحق، یہ بہت طاقتور الفاظ لگ رہے ہیں۔ عربی زبان میں حس حس کا لفظ محض کسی عام سچ کے ظاہر ہونے کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ یہ اس سچ کے لیے بولا جاتا ہے جو ہر طرح کے ابہام، ہر طرح کے شک کی دھند کو چیر کر اتنی شدت سے چمکے کہ پھر کسی کے لیے اسے جھٹلانا ممکن نہ رہے۔ واہ، مطلب سچائی بالکل بے نقاب ہو گئی۔ جی، یہ وہ لمحہ تھا جب جھوٹ کا وہ پورا محل جو سالوں کی سازشوں سے کھڑا کیا گیا تھا، سچائی کی ایک کرن سے زمین بوس ہو گیا۔ اور اس کا اعتراف کتنا مکمل اور غیر مشروط ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے ہی اسے لبھانے کی کوشش کی تھی، اور وہ بالکل سچوں میں سے ہے۔ بالکل، اس نے کوئی عذر پیش نہیں کیا۔ ہاں، اس میں کوئی اگر، مگر، شاید یا حالات کا بہانہ نہیں ہے۔ اس نے صرف اپنا جرم ہی قبول نہیں کیا بلکہ اپنے مخالف کی سچائی کی گواہی بھی دی۔ یہ واقعی اس بات کا ثبوت ہے کہ سچائی کو دبایا تو جا سکتا ہے، لیکن اسے ہمیشہ کے لیے دفن نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے۔ یہ سب کچھ سامنے آنے کے بعد اب ہماری اس گفتگو کا رخ اس واقعے کے سب سے گہرے اور فلسفیانہ حصے کی طرف مڑتا ہے، جو کہ میری نظر میں اس پورے واقعے کی جان ہے۔ بالکل۔ جب بادشاہ کی عدالت میں سچائی ثابت ہو جاتی ہے، یوسف کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے۔ تب وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس قید خانے میں انتظار کیوں کیا تھا، انہوں نے وہ فوری آزادی کیوں ٹھکرائی تھی۔ اور ان کے وہ الفاظ بہت گہرے ہیں۔ ان کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ یہ سب کچھ اس لیے تھا تاکہ وہ جان لے، یعنی جس نے مجھ پر بھروسہ کیا تھا، کہ میں نے پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی۔ الغیب میں خیانت نہیں کی۔ یہاں آ کر نا انسان کا دماغ تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا ہے۔ یہ ساری جد و جہد، قید خانے کی وہ اذیتناک راتیں، دروازہ کھلنے کے بعد باہر آنے سے انکار، وہ فورنزک آڈٹ کا مطالبہ، یہ سب صرف جان بچانے کے لیے نہیں تھا۔ بالکل نہیں تھا۔ یہ صرف اپنا نام کلیئر کروانے کی کوئی خود غرضانہ کوشش نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے مقصد یہ ثابت کرنا تھا کہ میں نے اس اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی جو مجھ پر کیا گیا تھا۔ یہ بہت اعلیٰ ظرفی کی بات ہے۔ ہمیں اس بات پر ذرا رک کر سوچنا چاہیے۔ آج کا دور دیکھیں نا، ہر شخص کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، چوراہوں پر، دفتروں میں، گھروں میں CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ ہاں، ہماری ہر حرکت ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے۔ آج کے دور میں لوگ عموماً اس لیے دیانتدار رہتے ہیں کیونکہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ وہ پکڑے جائیں گے، آڈٹ کا ڈر ہوتا ہے، کیمرے کا ڈر، یا سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کا ڈر۔ سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے۔ لیکن غیاب میں دیانتداری، یعنی جب کیمرے بند ہوں، جب کوئی آنکھ نہ دیکھ رہی ہو، جب دروازے اندر سے مقفل ہوں اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو،
اس وقت وفادار اور دیانتدار رہنا کس قدر نایاب اور مشکل تصور ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جو اس پورے واقعے کی روح ہے، الغیب یا غیاب کا تصور۔ اس کو تھوڑا مزید کھولیں۔ دیکھیں، الغیب کا مطلب ہی وہ حالت ہے جب آپ بالکل تنہا ہیں، جب معاشرے، قانون یا کسی دنیاوی طاقت کی نظر آپ تک نہیں پہنچ سکتی۔ یوسف دنیا کو یہ بتانا چاہتے تھے اور تاریخ میں یہ اصول رقم کرنا چاہتے تھے کہ میرا کردار لوگوں کے سامنے اور لوگوں کی پیٹھ پیچھے دوہرا نہیں ہے۔ منافقت نہیں ہے مطلب۔ ہاں، میں وہ نہیں ہوں جو مجمع میں تو پارسا ہو اور تنہائی میں خیانت کرے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک شخص کی دیانتداری کا بیان نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ اگر ہم اسی بات کے اگلے حصے کو دیکھیں تو یہ ایک آفاقی اور کائناتی قانون کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ خیانت کرنے والوں کی چالوں کو کبھی راستہ نہیں دکھاتا، انہیں کبھی کامیاب نہیں کرتا۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ کوئی عام سی اخلاقی نصیحت نہیں ہے، یہ اس کائنات کا ایک ساختیاتی اصول ہے، اسٹرکچرل پرنسپل جسے کہتے ہیں۔ جیسے کشش ثقل یا گریوٹی کا قانون ہے نا، ویسے ہی یہ معاشرت کا قانون ہے۔ مطلب اگر کوئی رشتہ، کوئی ادارہ یا کوئی معاشرہ خیانت اور دھوکہ دہی کی بنیاد پر کھڑا کیا گیا ہے تو اس کی بنیادوں میں ہی اس کی تباہی کا بیج بو دیا گیا ہے۔ وہ عمارت ہر صورت ایک دن گرے گی۔ بالکل گرے گی۔ دھوکہ دہی، سازشیں اور خیانتیں وقتی طور پر آپ کو بہت منافع بخش لگ سکتی ہیں۔ کسی کو لگ سکتا ہے کہ اس نے بہت شاطرانہ چال چلی ہے اور وہ شارٹ کٹ لے کر کامیاب ہو گیا ہے۔ وقتی کامیابی تو مل ہی جاتی ہے نا۔ لیکن کائنات کا جو نظام ہے، اس کا میکانزم اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ غداری اور خیانت کبھی پائیدار نہیں ہو سکتی۔ غدار کو اپنے جھوٹ اور خیانت کو چھپانے کے لیے جن مزید جھوٹوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، وہ بالآخر ایک ایسا جال بن جاتے ہیں جس میں وہ خود ہی پھنس جاتا ہے۔ ہاں، وہ اپنے ہی جال میں الجھ جاتا ہے۔ یوسف نے قید خانے میں وہ اضافی وقت خوشی سے نہیں بلکہ ایک اصول کی خاطر گزارا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ محض ایک واقعے کے طور پر ان کا نام صاف ہو، وہ دنیا کے سامنے ایک نظیر، ایک مثال قائم کرنا چاہتے تھے کہ خیانت کبھی پنپ نہیں سکتی۔ بالکل، اور امانت چاہے اسے برسوں قید خانے میں ڈال دیا جائے کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ وہ اپنا فورینزک آڈٹ اس لیے کروا رہے تھے تاکہ تاریخ ہمیشہ کے لیے گواہ بن جائے کہ سچائی تنہا ہو کر بھی بہت طاقتور ہوتی ہے۔ کیا کمال کا تجزیہ ہے! اس سارے سفر، اس تفصیلی جائزے اور ان کرداروں کی نفسیات کا اگر ہم ایک جامع نچوڑ نکالیں تو ہمیں جو سب سے بڑی بات سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ سچی آزادی کا تعلق ہاتھ پاؤں کی زنجیروں سے نہیں ہے۔ یہ بات 100% درست ہے۔ سچی آزادی دماغ کی، روح کی اور ضمیر کی آزادی ہے۔ محض کسی مشکل جگہ سے بھاگ نکلنا یا کسی مصیبت سے وقتی طور پر جان چھڑا لینا کافی نہیں ہے۔ کردار کا بے داغ ہونا زیادہ ضروری ہے۔ بالکل۔ ایک انسان اصل میں اس دن آزاد ہوتا ہے جب اس کا کردار بے داغ ہو، جب اسے اپنے اندر یہ گہرا یقین ہو کہ اس نے کسی کی اعتماد کو نہیں توڑا، اس نے تنہائی میں بھی سچائی کا دامن نہیں چھوڑا۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہ واحد آزادی ہے جسے دنیا کی کوئی حکومت، کوئی ادارہ اور کوئی جیل آپ سے چھین نہیں سکتی۔ جب تک آپ کا اندر آپ کے ساتھ کھڑا ہے نا، باہر کی کوئی زنجیر آپ کو غلام نہیں بنا سکتی۔ یہ بہت ہی خوبصورت بات کی آپ نے۔ تو گفتگو کے اختتام پر ہم وہیں واپس چلتے ہیں جہاں سے ہم نے شروعات کی تھی، قید خانے کا وہ بھاری دروازہ جو اچانک کھل گیا ہے۔ ہاں، وہ فیصلہ کن لمحہ میں پھنسے ہوتے ہیں اور اچانک ہمیں وہاں سے نکلنے کا ایک بہت ہی پرکشش شارٹ کٹ نظر آتا ہے۔ اور وہ شارٹ کٹ بہت ٹیمپٹنگ ہوتا ہے۔ بہت زیادہ۔ ایک ایسا راستہ جہاں ہم اپنے اصولوں پر تھوڑا سا سمجھوتا کر لیں، اپنی دیانتداری کو تھوڑا سا پسے پشتال دیں یا سچ بولنے کا موقع گنوا دیں، تو ہم وقتی طور پر ایک بہت بڑے فائدے کے ساتھ آزاد ہو سکتے ہیں۔ ہم اس مشکل سے نکل سکتے ہیں۔ لیکن وہ آزادی عارضی ہوگی۔ بالکل۔ ہم نے آج تنہائی میں کردار اور غیاب میں وفاداری کی بات کی ہے۔ ذرا آج کی دنیا کے حساب سے سوچئے، آج کے اس ڈیجیٹل دور میں ہماری اصل تنہائی یا غیاب کیا ہے؟ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے۔ ہماری سرچ ہسٹری، ہمارے گمنام سوشل میڈیا اکاؤنٹس، ہمارے وہ میسیجز جو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، وہ پروفائلز جہاں ہم کسی اور نام سے موجود ہوتے ہیں۔ ہاں، جہاں کوئی ہمیں پہچان نہیں سکتا۔ بالکل، یہ سب ہمارے اسی تنہائی کی، ہمارے اس چھپے ہوئے کردار کی عکاسی کرتے ہیں۔ آج کی اس نشست اور اس واقعے کے بعد یہ سوال ہر انسان کو خود سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آج اسی لمحے ہماری وہ ساری ڈیجیٹل تنہائی، ہماری وہ پوری سرچ ہسٹری، ہمارا وہ سارا غیاب اچانک پبلک ہو جائے
اور سب کے سامنے آ جائے، تو ہمارا کیا ری ایکشن ہوگا؟ کیا ہم اس قیدی کی طرح سر اٹھا کر کھڑے ہو سکیں گے؟ کیا ہماری آزادی اور ہماری عزت واقعی اتنی ہی بے داغ ثابت ہوگی، یا ہم محض وقتی فائدے کے لیے ہمیشہ کے لیے کسی داغ کے ساتھ جینے پر مجبور ہو جائیں گے؟ اس پر سوچیے گا ضرور۔